کیسے بھول جاؤ اپنی قربانی کو؟ میں تمہیں لے چلتا ہوں فقط کے امام احمد بن حنبل کے دروازے سے۔ سبحان اللہ کرب کے بول ایسے نہیں، ذرا جھوم کے ماشاءاللہ بات کسی کی زندگی میں لوگ اس کے موقع سے اتفاق نہیں کرتے، سمجھتے ہیں؟ اس کے مر جانے کے بعد اس کے جنازے اور صبر فیصلہ کیا کرتی ہے کہ یہ آدمی کیسا تھا، حق پہ تھا یا باطل پہ تھا۔ قربان جاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے جانے کے بعد قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو آئی ہے، اور یہ اعزاز اللہ نے ہر دور میں ہمیں دیا ہے۔ ہمارے دشمن ہمیں زندگی میں قبول نہیں کرتے تھے، مولانا عبداللہ سے فارسی دنیا سے گئے، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، حضرت لاہوری اٹھے، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، حضرت جلندری اٹھے، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، حضرت امین جیلانی اٹھے، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، مولانا صاحب ملحاظ ستوال کے عالم اٹھے، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، پرانے مسجد اور لال مسجد اور مساجد کے تحفظ سے اپنی جان دینے والا راجہ عبدالرشید شہید ہوا، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، اور بعض اوقات کسی کی زندگی میں لوگ قبول نہیں کرتے، مولانا عبدالغفور نجیب کراچی میں شہید ہوئے، قبر کی مٹی سے خوشبو آئی، شہید میری اکادر کی تاریخ کو ذرا پیش کرو۔ خطرے دینا آسان ہے، نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ بھی کیا دیکھا، نماز پڑھ دیا، نمازیاں کے کتا تو چھوٹیاں مارنا آسان ہے، نماز پڑھ دیا، نمازیاں کے پٹ توڑنا آسان ہے۔ نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار پتلے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کے نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوٹو کے حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بکائے ہوئے ہیں، شجر آزادی کو گھوٹے کے بھیجا بل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلواریں ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ زندگی میں لوگ نہیں مانتے تھے، اسی مسئلے سے اختلاف ہوا فقط حاکم سے۔ حاکم نے فتویٰ دیا کہ جیسے انسان رب کی مخلوق ہے، جنات مخلوقات خدا ہے، ملائکہ رب کی مخلوق ہے، چرند پرند اللہ کی مخلوقات ہے، ویسے قرآن مجید بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وقت سے امام نے فتویٰ بھی دیا، غرض کے اعلان بھی کیا، حاکم انسان اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، ملائکہ اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، جنات اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے۔ یہ پوری کائنات مخلوقات خدا ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے جو کلام خدا ہے۔ ٹکرا دے فوراً آ کر گرفتاری کی، امام جیل میں بیٹھا ہے۔ کسی نے کہا امام صاحب اپنے موقف میں لچک پیدا کرے، آزادی ہو جائے گی۔ فرمایا میں قرآن کی حرمت پہ جان دے جاؤں گا، یہ تو میرا جنازہ فیصلہ کرے گا کہ احمد خان۔ سنیو قرآن کی حرمت پہ جنازے کی صورت پہ سوال ہو کے آزاد ہونے والا امام جب سے جنازہ جمع ہوتا ہے، وہ موبائل دور نہیں تھا، بیٹی چیل دور نہیں تھا، ہوائی جہاز کے دور نہیں تھا، ریل گاڑیوں کے دور نہیں تھا، زمینی جہاز ایکسلائی GLI PTI کا دور نہیں تھا۔
گھوڑا پر سفر کر کے امام کے جنازے میں پہنچے. 20 لاکھ افراد سے مشتمل جب سے جنازہ ایک غیر مسلموں کی بستی کے قریب سے گزرا, ہزاروں غیر مسلموں نے امام کے جنازے کو دیکھ کے محمد کا دین قبول کر لیا. قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ مسلمان پہ قرآن کا حق ہے. درج کے بولو قرآن کا دور سے قرآن کا. نمبر 2, اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے. آپ اعلان کریں, اقرار کریں, اقرار باللسان بھی ہو, تصدیق بالقلب بھی ہو کہ قرآن الحمد سے بدناس تک ایسی کتاب ہے جو رد و بدل سے پاک ہے. یہودیوں, عیسائیوں, کتابیں رب کعبہ کی قسم شہر بدلنے سے, تورات بدل کر ملک بدلنے سے, انجیل بدل کر کی, لیکن پاکستان سے قرآن کے سے اٹھا لاؤ, عرب سے اٹھاؤ, ہندوستان سے اٹھاؤ, امریکہ سے اٹھاؤ, کراچی سے, لندن سے اٹھاؤ, پوری دنیا سے قرآن کے سے اٹھا لاؤ. رب کعبہ کی قسم میں جان کو کھیلنا اپنے لیے شہادت سمجھوں گا. اگر میری سوال کے جملے غلط ہو تم قرآن کو ملاؤ, الحمد سے الناس تک پورا قرآن ایک حرف بھی تمہیں بدلا ہوا نظر نہیں آئے گا. بے شک تو بدل کے ساتھ بولو قرآن تو بدل کے, قرآن تو بدل کے. تاریخ میں ایک بادشاہ گزرے حجاج بن یوسف, اس نے قرآن کو ایک دیر زبر پیش رکھا تو سکنات اسے قرآن کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیا. خدمت قرآن کی ہو رہی تھی. ایک دن یہودی علماء کا ایک بہت بتایا, توجہ ہے آپ تھکے تو نہیں, اللہ کرے کبھی نہ تھکو. رب سے عید باتیں سدا کرو, تازہ رہو. اللہ تعالیٰ غلط نصیب فرمائے. توجہ کرو. یہودی علماء کا وقت انہوں نے آ کے کہا حجاج دنیا یہودی جب ایک احسان کرے ہم قیامت تک آپ کے مشغول رہیں گے. آپ کی قبر پہ 3 دن کے عرس بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں. یہ اصل میں میلہ تھا, یاروں نے میلہ بنا دیا. یہ میلہ ہے, بولو میلہ. میلے سے نہ جایا کرو, ایمان میلہ ہوتا ہے. بکنے والی چیزیں میلی, صحت میلی, ایمان والا, اور کوئی بھی غیرت والا بندہ نہیں جاتا کہ اس کی غیرت بھی میلی ہو جاتی ہے. بڑے بڑے میلے لگوائیں گے. آپ ہم پہ احسان کریں. حجاج کہتے ہیں 4 احسان. تو یہودیوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ اور جناب خضر, یہ 2 پیغمبر یہودیوں کی بستی میں گئے اور وہاں جا کے پیغمبروں نے یہودیوں سے کھانا مانگا. کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کو کھانا دینے سے انکار کیا. آپ ہم پہ احسان کریں. کیا امت محمدیہ کا بچہ جب قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتا ہے ہماری ناک کٹتی ہے, شرم سے گردن جھک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھانا بھی نہ دیا تھا. آپ تھوڑی چیز میں چینی گرائیں, رد و بدل کریں. لفظ کیا لفظ ہے؟ اس بات کا نقطہ نیچے کے اوپر لگا دیں, کیا ہو جائے گا؟ ان واضح سچی رسائی دلہ. میں کہہ رہا ہوں بات کا نقطہ نیچے کے اوپر لگائیں تو کیا بنے گا؟ جی نقل کے لیے کچھ عقل کا اظہار بھی ہو. ساتھ ایک نقطے کا اضافہ کر دیں. وقتی طور کیا دیں کہ دنیا کو اگر احتجاج ہوا کہ سیاہی ہے کوئی گل نہیں, اگر اس کا صاف کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ اگر اس کا معنی ہے کہ یہودیوں نے کھانا نہیں دیا, یہودیوں نے کھانا, اور اگر وہ اس کا معنی کیا ہے کہ پیغمبروں نے کھانا مانگا کہ یہودیوں نے دشا بھر کے دسترخوان سجا دیا. آپ
اتنا سا کرتے ہماری عزت بڑھ سکتی ہے. یہ تھا تو بڑا ظالم ہے. نبوت کے صحابہ کا قاتل تھا, تابعین کا قاتل. حجاج کی تلوار کی زد میں پتہ نہیں کتنے مسلم بچے شہید ہوئے, عورتیں بیوہ ہوئی. حجاج کیسے یہودی میں پہلے تمہاری ضیافت کرتا ہوں, بات جب بھی بات کریں گے. یہودی مہمان خانہ میں جا کے ٹھہرتے ہیں. حجاج اندر گیا, جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھا, آنکھوں سے آنسو بہا کے رو رو کے اپنے مالک کو حضور سے دعا کی, اللہ میں ظالم ضرور ہوں مگر بے غیرت تو نہیں ہو گیا. میری تلوار کی زد میں مصطفیٰ کے ساتھ آئے, لیکن میں بے غیرت نہیں کہ قرآن کو بدل دوں. یہ یہودی مجھے قرآن بدلنے کا مطالبہ لے کے آئے. لمبا جو قرآن کو بدلنے کی بات کرے, میرا دل کیسے اس کی زندگی کا راز بدل دیا جائے. یہ دعا کر کے حجاج آیا, اپنی تلوار نکالی, سارے سعودیوں کو لال وغیرہ کہتے ساری باری اور کی کہتے کرم کہتے اعلان کر دیا کہ سعودیوں تمہاری کہتے کرم کی جا سکتی ہے, لیکن قیامت تک اللہ کے قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا. تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, شان رسالت, شان صحابہ, شان اہل بیت, شان اولیاء اللہ, علماء اہل سنت والجماعت بند سید محمد ابو بکر شاہ صاحب, رد و بدل سے پار. بولو قرآن رد و بدل سے پار. نمبر 3, اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے. آپ اعلان کریں کہ قرآن روئے زمین پہ محفوظ ترین. یہ الفاظ بھی جدا جدا, اس کا معنی اور مطلب بھی جدا جدا. رد و بدل سے پاک اور محفوظ ترین کتاب. بولو قرآن محفوظ. غلط کے اپنے ایمان کا اظہار کرے. قرآن محفوظ ترین کتاب. قرآن کی بے حرمتیوں پہ اتر چکی ہے کہ شاید یہ قرآن ختم ہو جائے, شاید غیر محفوظ قرآن دے دیا جائے. یہودیوں, عیسائیوں, ابو جہل اور فلان کی یاد رکھو یہ قرآن غیر محفوظ تو تب کہلائے اگر فرقوں میں ہو, کتابوں میں ہو, شبوں میں ہو. غیر محفوظ تو تب کہلائے گا جب شطروں میں ہو, الفاظ میں ہو. یہ کیسے غیر محفوظ ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور دنیا میں کسی کی ضرورت ہے کہ قرآن والے سینے ختم کرے. چھلی تو کر سکتے ہو, قرآن نکال. یہ دلوں میں رہنے والی کلام ہے, دلوں میں بسنے والا قرآن ہے. اس کو قیامت تک مسلمان بچے کے سینے سے نہیں نکالا جائے. تم اپنے ہوتے ہتھ کنڈے استعمال کرو, لیکن یہ پوری قرآن کی حرمت کے میدان میں کل کو اگر اللہ متقبلین سے کام لے سکتا ہے تو یقیناً اللہ اس دور میں ہم سے بھی کام لے. شرابیں اس کے نہیں بدلی پر جان بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے پر ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرا کر جینا حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تو تقلید نہ کر, حالات بدلتے رہتے ہیں. کس سکتا تو زور سے نکل, وہ سب سے شکست تو بھی ہے. ایگزام کو ہی مان بدلتے رہتے ہیں. یہ قرآن محفوظ رہے گا. اور قرآن محفوظ